پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی مانند جس کو شیطان نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، جہاں وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو راہ راست کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ صلاۃ کی پابندی کرو اور اسی اللہ سے ڈرو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ حشر برپا ہو جائے گا، اس کی بات حق ہے، اور بادشاہت اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، وہ انتہائی دانا اور خوب باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو معبود یعنی اللہ بناتے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی عظیم و شان سلطنت کا مشاہدہ کرا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہو گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے رہنمائی نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کچھ میرا رب ہی چاہے، اور میرے رب کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں نازل کی۔ تو ہم دونوں گروہوں میں امن کا کون مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پر ہیں۔